سارے مردوں والے کرتے ہیں، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہنا نہ سمجھنا، اور ہم سارے معاملات مردوں والے کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے، اور میرے پاس جو کتاب ہے قدیمی کتب خانوں کی، اس کے مطابق جو ہے اس کی جلد ثانی ہے مسلم شریف کی، اور صفحہ نمبر 135 ہے۔ یہ حدیث ہے یہاں پر کہ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ و ابو بکر بن ابی شیبہ کلاہما عن ابی معاویہ قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر وعیسیٰ ابن یونس جميعا عن الاعمش وقال وحدثنا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر واللفظ له وقال اخبرنا اسباد و ابو معاویہ قال اخبرنا الاعمش عن عبداللہ ابن مرہ عن مسروق۔ یہ مسروق جو ہیں یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال سألنا عبداللہ عن هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں، یعنی یہ جو آیت ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، سألنا ہم نے سوال کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عن هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں۔ کون سی آیت؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ قال تو انہوں نے کہا اما انا قد سألنا عن ذالک، اس بارے میں ہم نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جتنے معاملات شہیدوں کے ساتھ کرتے ہیں سب مردہ سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ کہنا بھی نہیں، ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ جب ہم نے یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو فقال، حضور نے فرمایا ان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، لہا قنادیل، ان کے لیے کچھ قندیلیں ہیں، معلقۃ بالعرش، جو لٹکی ہوئی ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ، تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ روحیں وہاں چلتی پھرتی ہیں جہاں چاہیں، ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر وہ لوٹ کر آتی ہیں ان قندیلوں کی طرف، فاطلع الیہم ربہم اطلاعتا، اللہ نے ان کی طرف ایسے توجہ کی، فقال، اور ان روح کو یہ کہا، هل تشتہون شیئا، کیا تمہیں کوئی شے چاہیے، کچھ چاہیے، تمہاری کوئی اشتہا ہے، کوئی طلب ہے؟ قالوا، تو وہ روحیں وہاں کہنے لگی، ای شیء نشتہی، ہمیں کیا چاہیے، فنحن نسرح من الجنت حیث شئنا، ہم جنت میں اڑتی پھرتی ہیں جہاں ہم چاہیں۔ ففعل ذلک بہم ثلاث مرات، یہی ہوا 3 مرتبہ۔ کیا ہوا کہ اللہ نے 3 مرتبہ ان کو یہی کہا کہ هل تشتہون شیئا، هل تشتہون شیئا، هل تشتہون شیئا، تو ان روحوں نے آگے اللہ پاک کو یہی جواب دیا کہ ماذا نشتہی، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں تو جنت میں ساری کچھ ملا ہوا ہے۔ فلما رأوا، جب ان روح نے جنت میں دیکھا کہ انہم لن یترکوا من ان یسألوا، ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا جب تک ہم کچھ مانگیں گی نہیں، قالوا، تو ان روح نے کہا، یا ربی، اے ہمارے رب، نریدو، ہم یہ چاہتی ہیں کہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہم ان روح کو ہمارے جسموں میں واپس لٹایا جائے، ترد، واپس لٹایا جائے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری،
یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر شہید ہو جائیں۔ فلما رآ، جب اللہ پاک نے یہ دیکھا کہ الیس لہم حاجتن، ان کی اور کوئی حاجت نہیں ہے، بس یہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم روح واپس جسموں میں چلی جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائیں، ان کی اس کے علاوہ ان کی اور کوئی تمنا نہیں ہے، تو تریکو، پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ اور تو ان کی کوئی خواہش نہیں ہے اور یہ بات اب دوبارہ ہونی نہیں ہے، لہذا اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے مسلم شریف۔ اب ذرا اور دیکھ لیتے ہیں، یہاں یہ میرے پاس ہے ابو داؤد شریف ہے، اس میں بھی ایک حدیث ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی صحائح ستہ میں سے ہے، یعنی کوئی ایسی تاریخی بات نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 341۔ اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، باب فی فضل الشہادہ، یہ باب ہے شہادت کی فضیلت کے بارے میں۔ حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ اخبرنا عبداللہ ابن ادریس عن محمد ابن اسحاق عن اسماعیل ابن امیہ عن ابی زبیر عن سعید ابن جبیر، یہ تابعی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اصیبا اخوانکم باحد، جب پہنچا تمہارے بھائیوں کو احد میں، یعنی شہادت پہنچی، جعل اللہ، تو اللہ نے کر دیا، ارواحہم، ان کی روح کو، فی جوف طیر خضر، سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا، تردہ انہار الجنہ، اور ان کو چھوڑ دیا جنت کی نہروں میں، کہ تأکل من ثمارہا، کہ وہاں ان کے پھلوں کو کھائیں، وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيل، اور پھر وہ لوٹ کر آئیں ان قدیروں کی طرف، من ذہب، جو سونے کی ہیں، معلقۃ فی ظل العرش، جو معلق ہیں، لٹکی ہوئی ہیں اللہ کے عرش کے نیچے، یعنی اللہ کا عرش جو ہے وہ جنت الفردوس سے اوپر ہے۔ جو جنت الفردوس ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سقفہ عرش الرحمن، اس جنت کا جو جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قندیلیں ہیں یہ لٹک رہی ہیں، معلقتون فی ظل العرش، عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت اوپر ہے، لوگ اسے جنت کے نیچے، زمین کے نیچے لے کے آگے۔ فلما وجدوا طیب مأکلہم، جب انہوں نے پایا بہترین کھانا، ومشربہم، بہترین پینا، ومقیلہم، اور بہترین گفتگو کو، قالوا، تو ان روح نے وہاں کہا، من یبلغ اخواننا عنا، کون پہنچائے گا، اب یہ دیکھو نا، بلغ یبلغ تبلیغا، من یبلغ اخواننا عنا، کون ہمارے بھائیوں کو پہنچائے گا ہماری طرف سے، کہ انا احیاء فی الجنہ، کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ دیکھیں یہاں روحیں صاف کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں زندہ رہ گئے نا، ہم تو شہید ہو گئے، ادھر جنت میں آگے، جو ہمارے بھائی دنیا میں زندہ ہیں ان کو یہ خبر کون پہنچائے گا کہ انا احیاء فی الجنہ، ہم جنت میں زندہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے، انا احیاء فی الجنہ، ہم جنت میں زندہ ہیں، نرزق، اور ہمیں یہاں رزق بھی دیا جاتا ہے، لئلا یزہدوا فی الجہاد، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ اختیار کریں، ولا ینکلوا عند الحرب، اور وہ کچھ کمزوری نہ دکھائیں، کچھ غمگین نہ ہوں، برا نہ سمجھے وہ، عند الحرب، لڑائی کے وقت، جب روح نے یہ تمنا ظاہر کی نا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، اور لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو مر کھپ کے ختم ہو گئے،
اللہ نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فقال اللہ نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، صاف الفاظ ہیں، ابلغہم ان کو جو دنیا میں زندہ ہیں ان کو بجاتا ہوں، عنکم تمہاری طرف سے، کم مخاطب کا ضمیر ہے اور ابلغہم ہم غائب کا ضمیر ہے، یعنی وہ جو دنیا میں، یہ چونکہ جنت میں بات ہو رہی ہے روح کی اور اللہ پاک کی، تو اللہ پاک ان مخاطب روح کو غائبین کے بارے میں، اللہ سے تو کوئی شے غائب نہیں ہے، لیکن جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اللہ سے تو کوئی شے غائب نہیں ہے، لیکن جو مخلوق سے غائب ہوتی ہے، ظاہر ہے اس مخلوق سے دوسری چیزیں غائب ہوتی ہیں. اللہ نے کہا کہ انا ابلغہم عنکم، وہ جو دنیا میں رہ گئے نا ان کو میں تمہاری طرف سے بتاتا ہوں. قال فانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، نہ گمان کرو مردہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور زندہ کدھر ہیں؟ صاحب یہاں فرما دیا کہ انا احیاء فی الجنہ، ہم جنت میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہیں، جنت میں زندہ ہیں. یہ تو حدیث کی 2 کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب کچھ تفاسیر، بلکہ چلو ایک اور حدیث کی کتاب ہے، یہ ترمذی شریف ہے، یہاں بھی ایک حدیث ہے، چلو یہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چلو اس میں بھی ایک بالکل ایک نئے انداز سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیں. فرمایا حدثنا یحییٰ ابن حبیب ابن عربی اخبرنا موسیٰ ابن ابراہیم ابن کثیر الانصاری قال سمعت طلحہ ابن خراش قال سمعت جابر ابن عبداللہ، کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ سے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی، نہیں میری ان سے ملاقات ہوئی. فقال، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لی میرے لیے، یا جابر اے جابر، مالی اراکا منکسرا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھے کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ استشہد ابی، میرا ابا شہید کر دیا گیا، یا استشہد ابی، میرا ابا شہید ہو گیا. وترک عیالا، اس نے بہت زیادہ اہل و عیال چھوڑا ہے، بیٹیاں رہ گئی ہیں. ودینا، اور بہت بڑا قرضہ بھی چھوڑا ہے، تو اس لیے میں پریشان ہوں. حضور نے جو پوچھا نا کہ کیوں پریشان ہے، تو فرمایا کہ اس لیے پریشان ہوں کہ میرا باپ والد گرامی شہید ہو گئے، انہوں نے اہل و عیال بھی بہت سارا چھوڑا ہے، اور ان کے اوپر قرضہ بھی بڑا ہے، تو پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا. قال، تو حضور نے فرمایا الا ابشرک، میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ بما لقی اللہ بہ اباک، کہ اللہ نے تیرے ابے سے کس حال میں ملاقات کی. قال، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور آپ مجھے اس کا حال بتائیے. قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، آج تک اللہ نے جس سے بھی بات کی نا تو پردے کے پیچھے سے بات کی. وَأَحْيَا أَبَاكَ، اللہ نے تیرے ابے کو زندہ کیا. وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، اور اس سے کلام کیا ہے کفاحن، بغیر پردے کے. یہاں حدیث میں بین سطور لکھا ہے مواجہتن، یعنی آمنے سامنے بغیر پردے کے. فقال، اور فرمایا یا عبدی، یعنی اللہ نے فرمایا تیرے ابا کو، فرمایا جابر کو کہا کہ تیرے ابا عبداللہ کو کہا اللہ پاک نے کہ یا عبدی، ہے میرے بندے، تمنا علیہ، میرے اوپر تمنا کر، یعنی مجھ سے مانگ کہ آتی کا، میں تجھے عطا کروں. قالا، تو تیرے ابا نے کہا یا ربی، اے میرے رب، تحیینی، آپ مجھے دوبارہ زندہ کریں. فاقتل فیک ثانیۃ،
کہ میں آپ کے راستے میں پھر شہید ہو جاؤں دوسری مرتبہ. قال الرب تبارک و تعالی، تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے تیرے ابا کو یہ فرمایا جواب میں. جب تیرے ابا نے کہا نا کہ تحیینی، مجھے دوبارہ زندہ کریں، تو اقتل فیک ثانیۃ، میں آپ کے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں. تو اس کے جواب میں تیرے ابا کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہو قد سبق منی انہم لا یرجعو، کہ یہ بات اب مجھ سے طے ہو گئی ہے کہ دوبارہ اس روح نے جسم میں جا کر زندہ نہیں ہونا قیامت تک. قال فانزلت هذه الآیہ، تو پھر یہ آیت اتری کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ ان کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. اس حدیث میں بھی صاف ہے کہ اللہ کے نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے اس روح نے اس جسم میں واپس نہیں جانا. ویسے اس بارے میں تو یعنی روایات بہت ہی زیادہ ہیں. چلو ایک حدیث کی اور کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ. یہ سنن نسائی ہے، اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے تھوڑی بالکل الگ انداز سے. بڑی طویل حدیث ہے، ارواح المومنین، اس کا وہ پیچھے یعنی باب باندھا ہوا ہے. تو آگے فرماتے ہیں کان یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن، جو مومن کی روح ہوتی ہے، طائر فی شجر جنہ، وہ جنت کے درختوں میں ہوتی ہے، حتی یبعث اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، کہ یہاں تک کہ اللہ اس روح کو واپس جسم میں لٹائے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن. اب کچھ تفاسیر کا حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ایک تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بیضاوی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر جو ہے وہ درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ 8 سالہ نصاب اور کورس کہ جس کو پڑھ کر یہ علماء کرام یعنی علماء بنتے ہیں، اس کورس میں بھی وفاق المدارس کے نصاب میں بھی یہ شامل ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیضاوی والے حضرت اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیا معنی، کیا مفہوم بیان کرتے ہیں. تو یہ اس کا بیضاوی شریف کا صفحہ نمبر 117 ہے. یہی آیت انہوں نے نقل کیا، کوٹ کی ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اَيْ هُمْ أَمْوَاتٌ، یہ مبتدا نکالا ہے، یہ ترکیبی بہرحال بات ہے. بل احیاء، بل ہم احیاء، یہ بھی کچھ یعنی ترکیبی حوالے سے بات کی ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. اس کے آگے یہ بیضاوی والے حضرت اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما حالہم، تمہیں نہیں پتا کہ ان کا کیا حال ہے. وَهُوَ، اور یہ بات کیا، لا تشعرون، اللہ کا یہ کہنا تنبیہن، یہ تنبیہ ہے اس بات کے اوپر کہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، کہ شہداء کی جو زندگی ہے یہ جسم والی زندگی نہیں. لیکن صاف الفاظ ہیں. ویسے اگر بندہ جھگڑنا چاہے تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہے، میں نہ مانوں اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. لیکن یہ بیضاوی شریف ہے اور یہ درس نظامی میں شامل کتاب ہے. سارے علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں بلا تفریق. اس میں صاف انہوں نے لکھا ہے کہ اعلی ان حیاتہم لیست بالجسد، یہ جو شہداء کی زندگی ہے یہ جسم والی نہیں. ولا من جنس ما یحس به من الحیوانات، اور نہ وہ زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ جس سے کسی شے کو محسوس کیا جا سکے. وانما ہی امر، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ لا یدرک بالعقل، عقل کے ساتھ یہ پہچانا جاتا ہی نہیں ہے، عقل اس کا ادراک کر سکتی نہیں ہے. بل بالوحی، بلکہ اس کا ادراک تو، اس کا تعلق تو، اس کا سمجھنا جو ہے، اس کا ایمان کا جو تقاضا ہے وہ وحی کے ساتھ ہے. اس سے آگے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے پھر وہی حدیث کوٹ کیا عن الحسن ان شہداء
بے شک جو شہداء ہیں احیاء عند اللہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں تورد ارزاقہم علی ارواحہم، یہ دیکھیں صاف الفاظ ہیں کہ رزق دیا جاتا ہے ان کی روح کو اوپر پیش کیا جاتا ہے، فیصل الیہم روح والفرح، جس سے وہ خوشی اور فرد محسوس کرتے ہیں، کما تورد، اس کے آگے امام بیضاوی نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کما تورد النار علی ارواح آل فرعون غدو و عشیہ، جیسے کہ آگ پیش کی جاتی ہے فرعون اور اس کی آل پر صبح اور شام، فیصل الیہم الوجع، جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، والآیت، اور یہ آیت جو ہے فرماتا امام بیضاوی رحمہ اللہ نزلت فی شہداء بدر، یہ بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَكَانُوا 14، اور یہ 14 آدمی تھے۔ آگے ایک بڑی زبردست بات امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کی ہے، وَفِيهَا، اور کہتا ہے کہ اس بات میں جو پیچھے میں نے بیان کیا ہے، جو میں نے تفسیر کی ہے نا، اور یہ جو آیت ہے ان کی جو حیات ہے، جو زندگی ہے، اور روح کا جو معاملہ ہے کہ روح کے اوپر جو رزق پیش ہوتا ہے، کھاتی ہے، وہ اڑتی ہے، پھرتی ہے، فیہا دلالت، اس بات کے اوپر بھی دلالت ہے کہ اعلیٰ ان الارواح جواہر، کہ جو روحیں ہیں وہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے، قائم بانفسہا، اور یہ جوہر ہے اور اپنی نفسوں کے اوپر قائم۔ یہ خیر یعنی عوام کے لیے تو شاید سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن علماء کرام کے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ روح جو ہے یہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے۔ جوہر وہ ہوتا ہے وہ قائم بھی نفسی ہی، وہ اپنی ذات سے قائم رہتا ہے، اور عرض اس کو کہتے ہیں کہ جو قائم بھی نفسی ہی نہ ہو بلکہ قائم بھی غیری ہی ہو۔ تو یہاں یہ بھی کہہ دیا۔ اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ جو روح ہے نا یہ تو ٹائر کی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنے والوں کو پتہ نہیں یہ کون کہتے ہیں، مجھے تو کسی نے بتایا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے تو اس کو یعنی تھوڑا سا بڑا یعنی توجہ سے اور دھیان سے اور سوچ کے کہنا چاہیے کہ یہی روحیں عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، الستو بربکم، تو ساری انسانوں کی روح نے کہا تھا، قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہوا تھی ٹائر کی، تو پھر پتہ نہیں کیسے ان روحوں نے کہا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے تیسرے پارے میں اللہ نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبی لما آتیتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول، یہ بڑی تفصیلی بات ہے، آیت ہے کہ سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں نبوت اور حکمت عطا کر دوں، پھر وہ آخری پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو وہاں اللہ پاک نے پکا عہد ان سے لیا، قالوا اقررنا، تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ ہم نے پکا اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِثْلِي، وہ تفصیلی بات ہے، تو وہ تو الگ ایک عنوان ہے، لیکن سارے نبیوں کی روح نے وہاں باتیں کی۔ اگر یہ کہیں کہ یہ ہوا کی طرح ہے تو پھر یہ تو ان ساری آیات کا بھی شاید اس سے انکار ہو جائے۔ یہ تفسیر بیضاوی ہے۔ اب اس میں بھی اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مختصرین یہ بہت سارا، چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، لمبی جو گفتگو کوئی سنتا نہیں ہے، پر اتنا سمجھے کہ جتنی حدیثیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، وہ ساری کی ساری حدیث اس امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں ساری کی ساری احادیث کوٹ کی ہوئی ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ اس کو کھول کر دیکھ لے، پڑھنے میں ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سارے انسانوں کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضد کو چھوڑ کر حقیقت کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔